بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ الحمدللہ احد باحد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس بات پر اختصار کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے لوگ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے۔ آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یعنی یہ معاملہ یا پھر یہ فساد، گمراہی اس امت میں برپا کرنے والے کون تھے، یا اس کے ائمہ کون تھے جنہوں نے اس قسم کے باطل افکار امت میں جو ہے پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، شرح اصول الاعتقاد اہل سنت والجماعہ، الشیخ الامام الحافظ العالم ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن بن منصور الطبری اللہ لکائی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے کافی سارے ایڈیشنز ہیں ساتھیوں، لیکن جو ایڈیشن ابھی ہمارے پاس ہے وہ ہے دکتور احمد بن سعد بن حمدان الغامدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ام القرا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں بہت اچھا دراسہ کیا ہے کہ تاریخ کیا ہے اس کی۔ اس سے قبل چند تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ اسی کتاب کو لے لیں، اس کے اندر امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اما بعد فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسوله بالدلائل واليقين والتوسل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم معقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام إليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما حدثها المذلون۔ کہتے ہیں اما بعد کہ مسلمان کے اوپر جو سب سے بڑا فرض واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کا جو عقیدہ ہے اس کی معرفت وہ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مکلف بنایا اپنے بندوں پر وہ کیا ہے؟ فہم توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور یہ دلائل کیا ہے؟ یہ دلائل ہے قرآن، یہ دلائل ہے احادیث صحیحہ، یہ دلائل ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اقوال اور سلف صالحین کا اجماع۔ اور کیا کرنا ہے اس کے نتیجے میں؟ ہمیں تمسک کتاب و سنت سے جو ہے اعتصام، یعنی اس کو لازم، یعنی اس کو تھامنا ہے، اور جو بدعات ہے اور اہل بدعات سے ان سے اعراض کرنا ہے۔ تو یہ ساتھیوں مقصد ہے اور سب سے بڑا فرض ہے مسلمانوں پر۔ اور توحید، اللہ اکبر، شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں بڑی پیاری بات کہی۔ آپ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَنَزَلَتْ بِهِ كُتُبُهُ فَوَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ نَوْعَانِ توحید فی المعرفة والإثبات والتوحید فی المطلب والقصد، کہ جو رسول جس توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، یعنی جو کتابیں ان پر نازل کی گئی، وہ دو قسم کی توحید ہے۔ ایک توحید فی المعرفہ والاثبات، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور اثبات یعنی ثابت کرنا، اور دوسرا توحید فی المطلب والقصد، یعنی کیا ہے ساتھیوں؟ اگر ہم پہلا
پہلی توحید لے، توحید فی المعرفۃ والاثبات، فالاول هو حقیقت ذات الرب تعالی واسمائه وصفاته وافعاله وعلومه فوق السماوات على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من عباده، کہ پہلی جو توحید ہے یعنی توحید فی المعرفہ والاثبات، وہ کیا ہے کہ اس بات کو جاننا، اس بات کی حقیقت اس پر آیا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیسے جانے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے اپنے بندوں سے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، قرآن ہے، یہ پوری تفصیلات۔ اور دوسرا جو توحید، یعنی آپ یوں سمجھیں بڑا لمبا اقتباس ہے، الوہیت سے متعلق ہے، یعنی جب جاننے کے بعد اسی کی عبادت کی جائے، تو یہ سب سے پہلا جو ہے فرض ہے ساتھیوں ہم پر۔ اور یہ اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مستحب، نہیں، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، صرف عالم پر نہیں۔ بلکہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، محمد ابن اسماعیل الترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا یکفی لأحد توحید حتی یعلم ان اللہ علی عرشہ بصفاتہ، کہ کسی شخص کی توحید اس وقت تک درست نہیں، صحیح نہیں، جب تک کہ وہ اس بات کو نہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی علم اس کو نہ ہو۔ یعنی اور پھر مثالیں دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التاریخ کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، یعنی یہ بات، یہ صفات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسماء، یہ صفات کس کو پڑھائے، کس کو سمجھایا؟ صحابہ کو۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، کیا کہا؟ وَلَسْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ مِمَّا رُمِينَ بِهِ فِي شَيْءٍ بل نقول ان المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ما خطاب امته قط بشيء لم يعقل عنه ولا في سننه شيء لا يعلم معناه ومن زعم ان السنن اذا صحت يجب ان تروى ويؤمن به من غير ان تفسر ويعقل معناها فقد خدها في الرسالة۔ اللہم، یعنی پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ایسے مخاطب نہیں کیا جس کلام کو، یعنی اللہ کے رسول کے کلام کو امت نہ سمجھ سکے، نہ ہی سنت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا معنی ہمیں پتہ نہ ہو، جس کے معنی کا علم ہمیں پتہ نہ ہو۔ اور جب سنت ثابت ہو جائے، جو سنت مرویات ہے، تو اس پر ایمان لایا جائے گا اور اس کی تعویل نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس کا معنی بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی معلوم نہیں، تو اس نے تو رسالت کا انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام ہم تک پہنچایا جس میں کوئی معنی نہیں۔ تو یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ بل علی الناس الایمان بها، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس پر ایمان لائیں۔ اور یہی وجہ ہے ساتھیوں، عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے النقد المعرفی کے اندر، جو بشر المعرفی کا انہوں نے رد لکھا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں، وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فَأَنَّا لَا نُجِيزُ اجتہاد الرَّائِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ، کہ اجتہاد یعنی جو رائے سے کام لیا جاتا ہے وہ بہت سارے فرائض میں تک جائز نہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ فكيف في صفات الله التي لم تراها العيون وقصرت عنها الظنون، کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات جو آنکھ سے نہ دیکھے جا سکتے ہیں، نہ ہمارے تصور میں، تخیلات میں جو ہے اس کو ہم احاطہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کے متعلق اجتہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ والمقصود ان الصحابہ، منہاج السنہ کے اندر یہ بات کہی، والمقصود ان الصحابہ رضوان اللہ علیہم لم یقتتلوا قط لاختلافهم فی قاعدۃ من قواعد الاسلام اصلا، کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ صحابہ کبھی بھی بحث انہوں نے کیا ہو، یعنی کبھی بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا ہو دین کے اصول کو لے کر، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ،
من قواعد الاسلام. اور کیا کہا؟ لا فی الصفات، کہ آپ نہیں دیکھیں گے. اور بھی بہت سارے باتیں کی گئی، لیکن موضوع سے متعلق جو ہے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اسماء و صفات یعنی صفات کے باب میں صحابہ کا اختلاف، کیونکہ وہاں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں. وقت تنازع، علامہ ابن قیم نے اعلام کے اندر بھی یہی بات ہے، وقت تنازع صحابہ فی کثیر من المسائل احکام. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کا فروعی مسائل میں بہت اختلاف ہے. وہم سعادات المؤمنین واکمل الامت ایمانا، بہترین ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لم يتنازعوا في مسئلة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال. لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی ایک مسئلے میں بھی صحابہ کا اختلاف ہو. کس مسئلے، کس باب میں؟ اسماء کے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں. یہاں پر ساتھیو ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہوگا اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہوں گے کہ کیا آیت صفات جو ہے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، کیا وہ متشابہات ہے، محکمات ہے کہ نہیں؟ یہ سوال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، جو ان کا مجلہ تھا اصالہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک ناحیے سے، ایک جہت سے یہ آیات متشابہات کے تحت ہے، لیکن ایک آیات سے یہ متشابہات کے ماتحت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو معنی ہیں وہ واضح ہیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیفیت کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یعنی کیفیت ہمیں پتہ نہیں، ہمیں یعنی اس کی جو صفات کی کیفیت ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن جہاں تک یہ ہے معنی کا، تو معنی تو ہمیں پتا ہے. اور یہی وجہ ہے ابو بکر الخطیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، جو صفات کے متعلق وہی بات ہے جو ذات کے متعلق ہے، کہ اثبات اور نفی. یعنی ہم یہ کہیں گے، یعنی صفات کے متعلق گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے ذات کے متعلق گفتگو کرنا ہے. تو جیسا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اگر انکار کریں گے تو گویا ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تو کفر ہو گیا. تو اسی طریقے سے صفات کے متعلق بھی ہم صفات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ہم صفات کی نفی نہیں کرتے. لیکن جس طریقے سے ہم اللہ تعالی کی ذات کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کیفیت بیان نہیں کرتے. یعنی جب تفویض کہا جاتا ہے تو کیفیت تو ہمیں پتہ نہیں لیکن معنی پتہ ہے. تو ہم ان صفات، ایک ناحیے سے یہ متشابہات ہے، ایک ناحیے سے نہیں ہے. یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہ پہلی چیز تھی ساتھیوں. تو آج انشاءاللہ جیسا ہم نے ذکر کیا، اگر آپ تاریخ دیکھیں ساتھیوں، یعنی بات دور نہ جائیں اور اس بات کو بڑھاتے نہیں ہیں، شیخ غامدی علیہ الرحمہ نے اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے ساتھیوں، جو صفات کے اندر جو ہے اختلاف آیا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے ساتھیوں جو 37 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک ہے، کیونکہ جو پہلا دور تھا وہ کس کا تھا؟ خلفاء راشدین کا. اور خلفاء راشدین کے دور میں کوئی خاص اختلاف، یعنی وہاں پر جو ہے علماء موجود تھے، صحابہ خود موجود تھے. اس واقعے سے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر، امام اجری نے، امام لالکائی نے، امام طبری نے نقل کیا کہ جو ایک شخص تھا جس کا نام تھا سبیق بن اسل، وہ جو ہے قدم المدینہ تھا وکانت عنده کتب، اس کے پاس کتابیں تھی. فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضی اللہ عنہ فبعث إليه وقد أعد له أعرجين النقل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت؟ فقال أنا عبد الله السبيق. فقال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أحوى إليه فجعل يضربوه بتلك الأعراجين فما زال يضربوه حتى شجر فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. تو اگر موٹا موٹا ترجمہ اس کا کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ
اس دور میں یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا سبیغ ابن اصل، وہ آیا اور عراق سے وہ آیا اور متشابہات آیاتوں کے متعلق پوچھنے لگا، تو سیدنا عمر نے بہت اس کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو مارنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ رک جائیے امیر المؤمنین، مجھے میری غلطی سمجھ میں آ گئی اور جو کچھ بھی فساد میرے ذہن میں تھا وہ چلے گیا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے جو ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جو متشابہات کے پیچھے پڑ رہا تھا اس کو سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ شخص کو سیدنا عمر کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا مصر سے، اور یہ مدینہ، پھر مدینے سے سیدنا عمر نے ابو موسیٰ الاشعری کے پاس بھیجا اور تاکید کی کہ ایسے شخص کو جو ہے لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے اور لوگ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں اور اس کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نہ دیا جائے، کیونکہ ساتھیوں یہ فساد ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کیوں؟ دیکھیے ساتھیوں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے اور یہ قاعدہ بہت سارے اہل علم نے بیان کیا، اور آپ جانتے ہوں گے فقہ کا طالب علم جانتا ہے، اور یہی بات امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے المنصور فی القواعد الفقیہ کے اندر بھی کہی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ قال ابن عبد السلام اجمع على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا، وقال ابن دقيق العيد من القواعد كلية ان تدرى اعظم المفسدتين باحتمال اثرهما اذا تعين وقوع احدهما وان يحمل اعظم مصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما، قال وإني أن ذلك في الجملة لأنه عام مطلقا حيث كان ووجد، وقال شيخ عز الدين إذا تعرض مصلحتان حصلت الأولياء منها بتخفيف الدنيا۔ کہتے ہیں بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ابن السلام نے کہا کہ یہ بات مجمع علیہ تھی کہ جو نقصان زیادہ ہوگا اس کو جو ہے ہٹا دیا جائے گا، اس کو جو ہے زائل کر دیا جائے گا چھوٹے نقصان سے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی کہ ایک نقصان بڑا ہے ایک نقصان چھوٹا ہے تو کس کو لیا جائے گا؟ چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا، بڑے نقصان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دو مصلحتیں ہوں گی تو جو بڑی مصلحت ہے جیسے شیخ عز الدین نے کہا اس کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ اب یہاں پر ملنے میں نقصان زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے کیا کیا گیا، ملنے میں جو نقصان زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے ان کو روک دیا گیا۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ میں بھول رہا ہوں، جب پھر سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دریافت کیا کہ اس شخص کا کیا حالت ہے، کہا کہ اس نے توبہ کر لیا، وہ ٹھیک ہے، تو پھر بیٹھنے کی اجازت بھی دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شخص کو جس نے یہ استواء کے متعلق سوالات کیے تھے اس کو کہا کہ اس کو مسجد سے نکالو۔ کیوں ساتھیوں؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء جو کھا کر آنے والوں سے کہا کہ یہ مسجد کے قریب نہ آئے، کیوں؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے عقائد رکھنے والے جن سے مسلمانوں کے اندر فساد ہو، یعنی ایسے عقائد رکھنے والے جو مشرکانہ ہو، یعنی بدعتی افکار ہو، تو ان کو بھی مساجد سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ ہی بس یعنی اب مسلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں تو فساد ہو رہا ہے، تو یہ بدرجہ اولا یہ اور بڑی مصلحت ہے۔ بہرحال تو صحابہ پہلا جو مرحلہ تھا ساتھیوں، وہ مرحلہ کیا تھا؟ 37 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک۔ تو 37 ہجری تک تو کم و بیش یعنی خلفاء راشدین کا دور تھا، تو اس میں کوئی خاص بگاڑ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اگر آپ پھر دیکھیں گے تو یہ 37 سے 100 ہجری کے اندر آپ کو 4 فرقوں کا ذکر ملے گا ساتھیوں، خوارج، روافض یعنی شیعہ، قدریہ اور ارجا۔ ارجا کے دو معنی، ایک تو وہ معنی جو حسن بن محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ ہم ڈیلے کریں گے، یعنی تاخیر کریں گے ان صحابہ کے متعلق جو اختلاف ہوا ہے، وہ ارجا نہیں۔ ارجا سے وہ معنی یعنی یہ عین کس کے خلاف تھا؟ خوارج کے۔ تو ان چاروں کے متعلق تو ہم نے جب توحید کے متعلق جو دروس ہوئے اس میں ذکر کیا، تو یہ پہلا مرحلہ تھا ساتھیوں۔ جو دوسرا مرحلہ تھا ساتھیوں، وہ جو مرحلہ تھا دوسرا مرحلہ، وہ مرحلہ تھا 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک، اور اس کے اندر ساتھیوں 4 شخصیتیں بڑی ابھر کر آئیں۔ 4 شخصیتیں، ایک واصل ابن عطا معتزلہ، دوسرے جعد ابن درہم، تیسرے جہم ابن صفوان، اور چوتھے مخاطب ابن سلیمان۔ اب ہم ان کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اسماء و صفات کا انکار کرنے والے تھے۔ جو واصل ابن عطا تھے، یہ اصل میں کون تھے ساتھی؟ واصل ابن عطا
یہ جو معتزلہ اصل میں یعنی یہ وہ شخص تھا جو اعتزال یعنی اعتزال انا یعنی حسن بصری رحمہ اللہ سے دور ہو گیا، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں آنا بند کرنا یا حسن بصری رحمہ اللہ کا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہاں پر نہیں، اس کا حسن بصری رحمہ اللہ خود اپنے آپ میں ایک عقیدہ تھا، اہل سنت والجماعت کے امام تھے، یعنی اہل سنت کے اعتقاد سے، اہل سنت کے جو مجمع علیہ عقائد ہے اس سے جو ہے اس نے یعنی دوری اختیار کی۔ کس نے؟ اس شخص نے، واصل ابن عطا نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور یہ جو اعتزال ہے اس کے بہت سارے عقائد تھے ساتھیوں واصل ابن عطا کے۔ میں اختصار کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے چند عقائد جو بنیادی طور پر، ایک انہوں نے جو ہے یعنی توحید کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اس کے اندر صفات کا انکار کر دیا، عدل کے متعلق کچھ اور ہی عقیدہ ہے، وعد الوعید کے متعلق کچھ اور ہی عقیدہ ہے، شفاعت کا انہوں نے انکار کر دیا، منزلہ بین المنزلتین، یعنی آپ دیکھیں ایک طرف خوارج تھے جو یہ کہتے تھے کہ خارج ہو جائے گا، ایک طرف ارجاء تھے، کہا عمل ایمان میں داخل نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ مومن ہوگا نہ وہ کافر ہوگا، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہ بالکل جو ہے یعنی اس کا بھی فریضہ جو ہے ترک کر دیا جائے، اللہ کے دیدار کا انکار انہوں نے کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک جو سب سے بڑا ان کا عقیدہ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ صحابہ کی توہین، یہ کہنا کہ صحابہ نعوذ باللہ صحابہ کی عدالت پر گفتگو، یعنی فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، جادو کا انکار، تعویل، احادیث کا انکار، پھر احاد روایت کا انکار کہ نہیں، تو یہ اعتزال تھا، یہ جو ہے اس کے بانی ہے، اب مؤسس ہے سمجھے واصل ابن عطا۔ آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار، یعنی یہ کہنا کہ صفات کا انکار، یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رضا ہے، یہ صفات نہیں ہے، یہ حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت سارے جو ہے منکر نکیر کا انکار، یاجوج ماجوج کا انکار، دجال کا انکار، پل صراط کا انکار، یہ کیوں کہہ رہا ہوں ساتھیو، غور سے سمجھے، کرامات کا انکار، یہ اس لیے اتنی تفصیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ فکر پائی جاتی، اور آپ دیکھیں پھر اس کو بڑھانے والے بہت سارے، آپ یہ مت سمجھے واصل ابن عطا سے، واصل ابن عطا کون تھے؟ یہ مدینہ میں یہ شخص پیدا ہوا، 80 ہجری میں اس کا انتقال ہو، بصرہ میں پلا بڑا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کتابیں اس نے لکھی، لیکن یعنی بنیادی اس کی جو کیا کہتے ہیں جو خلاصہ تھا اس کی تعلیمات کا، صفات کا انکار، اور یہ کہ تقدیر کا انکار، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار، شفاعت کا انکار، اور پھر اس کے چڑھنے والے، اس کے بعد پھر اس کے جو لوگ گزرے ہیں، ابو حذیل حلاف، ذہین لوگ ہیں، کوئی شک نہیں ان کی ذہانت میں، لیکن ہدایت نہیں ہے، تو وہ عقل قابل لعنت ہے جس میں ہدایت نہ ہو، اللہ ہم سب کو ایسی عقل دے جس میں ہدایت ہو، یعنی ہدایت الارشاد کے بعد سب سے بڑی ہدایت جس کا سوال ہمیں وقت اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے وہ ہدایت التوفیق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل صالح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں ابو حذیل اللہ، آپ اٹھا کر دیکھیں ان کی سیرت، اس نے فنا فی النار کا عقیدہ ایجاد کیا، بہت سارے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے ایسے افکار ہیں ان لوگوں کے، میں بتا نہیں سکتا، آپ پی ایچ ڈی سنیں ان لوگوں پر، یعنی ان کے افکار پر، اور نقد کیا گیا ہے بہترین طریقے سے، آپ مان کر دیکھیں، عربی میں تو بہت سارا کام ہوا ہے۔ ابو حذیل حلاف کی جو ولادت ہوئی 131 ہجری میں، پھر انتقال ہوا 226 ہجری میں، یہ شاگرد تھا، یعنی اس نے جو عثمان بن خالد الطویل جو ان کا شاگرد تھا، جو اصل میں شاگرد تھا واصل ابن عطا کا، فصیح تھا، بلیغ تھا، لیکن گمراہ تھا۔ نظام کو آپ دیکھ لیں، ابو اشتیاق ابراہیم بن سیار نظام جو ہے، اللہ سے یہ چھوٹے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کا تو خالق ہے، نعوذ باللہ من ذالک شر کا نہیں ہے، یعنی عجیب و غریب، یعنی یہ صرف صفات میں گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو نہ سمجھنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، پھر بشر بن المعتمر، پھر معمر، نام اگر ہم گناتے جائیں تو اتنے نام، سمامہ بن اشرس النماہی جو ہارون رشید کے دور میں تھا، جاہز، بڑے معروف جو ہے جو ادیب گزرے ہیں عربی زبان کے، جبئی، یہاں ان کے بارے میں تھوڑا کہنا، یہ جبئی نام یاد رکھیں، یہ بھی معتزلی تھے، ابو علی الجبئی، جن کی ولادت ہوئی 235 ہجریوں میں، خوزستان، وہاں پہ ایک گاؤں تھا جبہ، وہاں کے رہنے والے تھے، ابو علی ان کی کنیت تھی، اور یہ بھی معتزلی تھے، اور یہ استاد ہے ابو علی الجبئی کس کے؟ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے۔
اور دونوں کے درمیان مناظرے بھی ہوئے، جب آئے گا انشاءاللہ ہم وہ بھی ذکر کریں گے۔ ابو ہاشم جو جبئی کے بیٹے تھے، تو یہ معتزلہ ہے ساتھی۔ اب جو دوسری شخصیت ہے وہ ہے جعد ابن درہم کی۔ اب جعد ابن درہم کے جو تعلقات تھے وہ بنو امیہ سے اچھے تھے، بلکہ محمد ابن مروان نے اپنے فرزند کو کیا کہتے ہیں، ٹیوشن کہتے ہیں نا، اس کے لیے رکھا جعد ابن درہم کو۔ لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں جعد ابن درہم، ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ یہ جو شخص تھا اصلاً خراسان سے تھا، یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور اس نے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ دمشق میں تھا۔ اور اس نے جب اپنے عقیدے کو ظاہر کیا، پہلے اس نے چھپایا، تو پھر آپ جانتے ہیں، میں نے واقعہ آپ کے سامنے نقل بھی کیا، خالد القصری رحمہ اللہ نے پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا۔ یہ جعد ابن درہم۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مروان ابن محمد نے جب اس کی تائید کی، یعنی اس کے ساتھ وہ رہتا تھا، تو اسی کی وجہ سے جو ہے یعنی اس کے جو برے اثرات جو ہے سلطنت پر جو ہے مرتب ہوئے، اور اسی کی وجہ سے کافی جو ہے دین کے اندر یعنی خرافات پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اس سے، کس کے ذریعے سے؟ یعنی خالد رحمہ اللہ کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جعد ابن درہم ہے ساتھیوں، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں تیسری شخصیت پر، جہم بن صفان پر۔ یہ ساتھیوں تھوڑا ہم تفصیل سے نقل کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہمیہ بہت دفعہ یہ لفظ علامہ قیم رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی ہم نے دیکھا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو آیا دیکھتے ہیں کہ یہ جہم بن صفان ہے کون۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جہم بن صفان ہے کون ساتھیوں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں کہ یہ جہم بن صفان ہے کون، یعنی واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے ان کے متعلق کیا کہا جہم بن صفان کے متعلق۔ پہلی چیز جو ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے جہم بن صفان سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جو ہے اصل میں یہ جیسا آپ دیکھیں گے اہل علم کے جو وارث ہیں، یعنی ہمارا جو مصدر ہے، یا ہمارا جو، جیسا امام لالکائی نے نقل کیا کہ ہم علم کہاں سے لیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق، قرآن سے، حدیث سے۔ جہم بن صفوان کے جو پوری تعلیمات تھے، اس کا جو منبع تھا، اس کا جو مصدر تھا، وہ کہاں سے تھا؟ جعد ابن درہم سے۔ وہ غور سے سمجھیں، اصل میں اس شخص نے، جہم بن صفوان نے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں۔ اصل جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے، جہم بن صفوان نے، جو سمانیہ ہے، سمانیہ ایک ناستک یعنی فلاسفر سے، اس نے جو مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹ ہے، جو تناسخ ارواح میں جو ہے، یعنی آپ آج بھی دیکھیں، آپ بہت سارے برہمن یا بہت سارے فلسفی جو یعنی ہندو مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہندوانہ افکار ان کے، وہ تناسخ ارواح میں جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی روح ایک جسم سے دوسری جسم میں جو ہے سفر کرتی ہے، یعنی پنرجنم آپ کہہ لیں۔ تو جہم بن صفوان نے سمانیہ سے بحث کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بحث کی تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بجائے جو نصوص موجود ہے، کیا کیا، کوشش کی کہ یعنی آرات، حوادث، اجسام، یعنی جو انسیڈنٹل ایٹریبیوٹس، اکرنسز، باڈیز، یعنی یہ فلسفیکل بحث جس سے سلف نے ہم کو منع کیا ہے، سلف نے ہم کو اس چیز سے منع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا۔ ضم الکلام امام حروی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام حنیفہ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو عمرو ابن عبید پر، جس نے لوگوں کے لیے کلام کے دروازے کھولے۔ امام حنیفہ سے پوچھا گیا، امام قرطبی نے اس کو بیان کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے دین کے اندر یہی اجسام، آرات، یہ بحثیں جو ہے ایجاد کی؟ تو کہا کہ اس کو ترک کر دو، سلف کے مذہب پہ اختیار کرو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ امت کے ایک بہت بڑے امام کی نصیحت ہے۔ تو جام بن صفوان نے اسی کلام سے جو ہے ان سے مناظرہ کیا اور خود جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ اور ہوتا ہے ساتھ، جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو آپ سوچیں، اللہ اکبر، شیخ ظفر سے ہم نے یہ واقعہ سنا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام کے اوپر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، پوچھا، مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال کوئی اہل حدیث کے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو کہا کہ قرآن، تو کہا نہیں، یہ ہے فلسفہ ہے، کلام ہے، آراد ہے، حوادث ہے، اسام، بہرحال۔ تو کہا کہ کیا یہ انہی کلام سے یا انہی دلائل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کو دعوت دی؟ کہا نہیں، جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے دعوت دی تو ہمارے لیے، تو علامہ شبلی نعمانی رونے لگے۔ تو بہرحال، تو جہاں ابن صفوان نے جب سمانیہ سے جو ہے بحث کی تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اور ساتھیوں، آتا ہے اس شخص کے بارے میں، اور یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آپ دیکھیں اس کی حیرت کا عالم تھا یہ ساتھیوں، اللہ اکبر۔ اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق افعال العباد میں نقل کی کہ حیرت میں پڑھ کر، شک میں پڑھ کر، اس نے 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھی، 40 دن تک کوئی ایک نماز بھی نہیں۔ اب آیا ایسا شخص کافر ہوگا یا مسلمان؟ 40 دن تک۔ تو یہ اس شخص کے آپ عقائد دیکھیں، میں بات اصل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے جب 40 دن نماز نہیں پڑھی تو اس نے کیا کیا؟ اب اس نے جو ہے بعض عقائد وہ لے کر آئے، اور اس کے عقائد کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ایک حادثہ ہوگا، یعنی حادثہ ہوگا تو جسم لازم آئے گا۔ تو یہ پوری عجیب و غریب بحث، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل نہیں بنایا، کیونکہ خلا جو ہے یہ ایک عارض ہے، یعنی ایک انسیڈنٹل ایٹریبیوٹ ہے۔ تو یہ اس کو ہر تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بس بات آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی ایوری تھنگ، یعنی فلسفے، نعوذ باللہ من ذالک، بجائے اس کے کہ فلسفے کو ترک کرتا، فلسفے کو جو ہے یہ سمجھا کہ فلسفہ وہی ہے اور وہی کو ترک کر دیا، یہی تو کفر ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ یعنی اس کے جو نتائج نکلے، نعوذ باللہ من، اگر اختصار سے بھی میں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، قرآن مخلوق ہے، قیامت کے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، یعنی کسی بھی اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے متصف نہیں کیا جا سکتا جس چیز سے مخلوق کو متصف کیا جا سکتا ہے۔ اور جبر، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس قدرت ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے، تو جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یعنی میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ افکار لے کر اٹھا جہاں بن صفوان۔ اور ساتھیوں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، پوری بحث بھول بھی جائے، میں ایک بات جو بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، اور اس بات کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الوسائل فی معرفت الاوائل کے اندر نقل کیا۔ یہ اب میں سوال کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جہاں بن صفوان کا استاد کون ہے، مرجع کون ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام عساکر نے بھی، کہ یہ جہاں بن صفوان علم لے رہا ہے جاد ابن درہم سے۔ جاد ابن درہم نے یہ علم سیکھا بیان ابن سمان سے۔ یہ بیان ابن سمان کون ہے؟ بیان ابن سمان النہدی، یہ عراق میں نکلا ہے 100 ہجری کے بعد، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خدا ہے، اور بعض الہی صفات سیدنا علی کے اندر موجود ہے، اور ان کے بعد یہ الہی صفات محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچ گئی، پھر ابو ہاشم کے پاس جو بن حنفیہ کے بیٹے، یعنی یہ گمراہ شخص تھا۔ تو اس کو بھی جو ہے خالد بن عبد الملک الخسری نے جو ہے اس کو جو ہے جلا کر پھینک دیا، یعنی بری طریقے سے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر لکھا ہے۔ تو جام بن صفوان کا استاد ہے جعد ابن درہم، ان کا استاد ہے بیان ابن سمان۔ بیان ابن سمان کے جو استاد ہے وہ ہے طالوت۔ یہ طالوت کون ہے؟ یہ بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے۔ کس کے بہن کا بیٹا؟ لبید ابن الاسام کا۔ اور یہ لبید ابن الاسام وہی بدبخت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ تورات مخلوق ہے، اور یہی عقیدہ اس امت میں داخل کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو لبید وہ ملعون، وہ یہودی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اس کا شاگرد طالوت، طالوت کا شاگرد بیان، بیان کا شاگرد جعد ابن درہم، اور اس کا شاگرد جہم بن صفوان۔
تو یہ جو لوگ صفات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم کن کی تعلیمات پر ہیں. سمجھے کہ نہیں اس بات کو؟ تو جام بن صفان جو ہے، اللہ اکبر، بات بڑی ہی لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ موضوع آیا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہم بن صفان جو تھا، امام ابو معاذ بلقی رحمہ اللہ نے، امام ذہبی نے خود اس کتاب جس کا مقدمہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کی جو زبان تھی نا بڑی تیز تھی، مگر اس کے پاس نہ علم تھا، کیونکہ کبھی وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں تھا. اور جہمیہ کون تھے اور مجسمہ مشبہہ کون تھے؟ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہمیہ کے پھر آگے چل کر 12 فرقے ہو گئے، اس کا ہم ذکر کریں گے. جو تیسرا مرحلہ ہے نا ساتھی، اس کو آپ یاد رکھیں تاکہ میں بات بھول نہ جاؤں. جو تیسرا مرحلہ تھا جو شیخ غامدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ تھا 150 ہجری سے لے کر 232 یا 234 تک. اس میں کوئی نیا فرقہ تو وجود میں نہیں آیا صفات کے متعلق. البتہ پہلے جو 4 فرقے تھے، یعنی جن کا ذکر ہم نے کیا، مقاتل بن سلیمان کا بھی ہم ذکر کریں گے، واصل بن عطا، جاد بن درہم، جاہم بن صفان، مقاتل بن سلیمان. اب پھر ان فرقوں میں کئی فرقے جو ہے بن گئے، اور کیونکہ پھر آپ دیکھیں معتزلہ کو کیونکہ حکومت کی سرپرستی مل گئی تو ان میں جان آئے اور وہ بہت ابھر کر آئے. تو تیسرا مرحلہ تھا 150 ہجری سے لے کر 232 سے 234 ہجری تک. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پھر دوبارہ اسی موضوع پر جہاں سے ہم نے بات کو شروع کی تھی. وہ یہ کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جہمیہ کے 12 فرقے، ان میں سے ایک یعنی وہ فرقہ ہے ملتزمہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو یہ عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اور پھر جو مجسمہ تھے ان کے جو ہے 12 فرقے بنے، اور وہ کیا کہتے ہیں، مشبہہ مجسمہ کے اللہ یعنی اللہ کا دیکھنا، میرے جیسا دیکھنا، اس پر ہم آئیں گے. یعنی ایک رد العمل کہتے ہیں نا، یعنی اینٹیڈوٹ، ایسے وہ چھپا. اور اللہ اکبر، بات میں بھول نہ جاؤں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے رسائل، جن کے رسائل چھپے ہیں جمع الوسائل، کہ شیخ الاسلام تیمیہ، علامہ ابن قیم، یہ اہل سنت کے اکابر میں سے ہیں. ان کا اعتقاد وہی تھا جو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا تھا. ان دو حضرات کو بدنام کرنے والے کہتے ہیں جہمیہ ہیں. یعنی ایک صفت یہ بیان کی، جو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کو بدنام کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ جہمیہ میں سے. اور ان کا رد پہلی صدی ہجری سے علماء نے کیا. وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے طلباء سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دیدار کی احادیث، یعنی اللہ تعالیٰ دیدار الہی کے احادیث کو سناؤ، اس کو بیان کرو، تاکہ جہمیہ کو جو ہے تکلیف ہو، جہمیہ کو جو ہے رنج پہنچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ خراسان سے دو جو ہے یعنی نقصان دینے والے، فساد کرنے والے، یعنی 2 عقیدے نکلے، ایک جہمیہ، دوسرا مشبہہ. اور کہا کہ جہم بن صفان جو ہے کافر ہے. یعنی کیسے؟ یعنی عقلی امام بخاری نے الخفال الباد میں بڑا دلچسپ قول نقل کیا فضل المیاس ہے کہ جہمی کہتے تھے کہ ہم اس رب پر ایمان نہیں لاتے جو ہے نزول کرتا ہے. تو فضل المیاس نے کیا کہا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو جیسے چاہے وہ کرتا ہے. ہم کون ہوتے اس پر روک لگانے والے؟ ہم کون ہوتے اس پر حد قائم کرنے والے؟ حرب الکرمانی جو امام احمد ابن حنبل کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جہمیہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی زمین پر ہے، نہ کوئی عرش کا انکار، کرسی کا انکار. تو یہ کفار ہے. یہ بات نقل کی، یہ بات کی حرب الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ. امام البربہاری نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جمعہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ جماعت پر، نہ عید کی نماز پر، نہ خبر کے عذاب کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کا انکار، شفاعت کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار. تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے. آپ کہیں گے یہ آج بھی آپ سر سید احمد خان کو آپ اٹھا لیں، ان کے رسائل مقالات چھپے ہوئے دیکھ لیں کہ کیا یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی. بہت سارے لوگ نام یعنی نام میں کیا ہے، اور یہ الٹا کیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. حرب الکرمانی رحمہ اللہ نے یہی بات کہی جو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے کہ جہمیہ کیا کرتے ہیں، الٹا اہل سنہ کو مشابہہ کہتے ہیں. اور یعنی یہ کیا ہے کہ دے آر مشبہہ، اینتھرومورفسٹ. آج بھی میں نام لے کر عرض کر رہا ہوں، آپ جو معروف شخصیت ہے انگلش دنیا میں، حمزہ یوسف کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سلفیہ ہے وہ مشبہہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جھوٹ ہے، یہ تعصب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے. بلکہ سبحان اللہ، سعید ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، 208 ہجری میں انتقال ہوا، انہوں نے کیا کہا کہ ان کا جو کفر ہے
وہ یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کم از کم یہود نصارہ انہوں نے جو ہے اس بات پر وہ جمع ہے، اس بات پر وہ جو ہے متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے مستوی ہے۔ اور امام احمد نے تو یہاں تک کہا رد الزنادقہ والجہمیہ کے اندر کہ ہمیں امید ہے کہ جہم یعنی جہم بن صفوان اور اس کے متبعین قیامت کے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ان پر حرام ہو جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے یہاں تک کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ما احد اضر علی اہل الاسلام من الجہمیت، کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، اہل اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی جہمیہ ہے۔ یہ کس کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ کس کا ابطال کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کا، حدیث کا۔ عبداللہ البخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ یہی تو بات کہی کہ جو بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے کیا ہے، یعنی خدا کو جو نعوذ باللہ من ذلک بت بنا دیتے ہیں۔ کون؟ یعنی نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، تو بت ہی تو ہوگا۔ یعنی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جہمیہ کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے ان کے کفر میں شک نہیں کیا ہے ساتھیوں، جہمیہ کے۔ وَكَانَ ظُهُورُ جَهْمٍ وَكَا ہے وَمَقَالَتِهِ فِي تَعْطِيلِ الصِّفَاتِ وَفِي الجَّبْرِ وَالْإِرْجَاءِ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ بعد حدوث القدریتی والمعتزلة وغیرهم، کہ یہ جو جہم ہے اس کے جو افکار ہے یعنی صفات کا انکار کرنا، یہ کب؟ علامہ تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کہا امیہ یعنی بنی امیہ کے آخری دور میں، قدریہ معتزلہ کے بعد۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اہل علم فقہا اس بات پر متفق ہے کہ ہم یعنی جو صفات آئیں گے کہاں ہمارے پاس؟ قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، یعنی احادیث یعنی ثقہ راویوں کے ذریعے سے ہم اس پر ایمان لائیں گے، بغیر کیفیت اس کی بیان کیے، بغیر تشبیہ کے۔ جو اس کی کیفیت بیان کرتا ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، تشبیہ نہیں کرتے۔ اور جو کوئی جہم ابن صفوان کی پیروی کر رہا ہے اس نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے کس کا راستہ چھوڑ دیا؟ صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا ہے کہ جہم بن صفوان خراسان سے نکلا، صفات کا انکار کر دیا، اور مقاتل بن سلیمان بھی خراسان سے نکلے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں، یہ یاد رکھیں، مقاتل بن سلیمان کا ذکر ہم کریں گے، اس کے مقابلے میں ایک دم ہی یعنی اینٹیڈوٹ، انہوں نے جو ہے مکمل انکار کر دیا۔ یہ ثابت کرنے میں اتنے غلو ہو گئے کہ تشبیہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرنے، یعنی جسم کہہ دیا، یعنی تجسیم کے وہ، تشبیہ کے وہ شکار ہو گئے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اجماع ہے، ہم کیا صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے پچھلے بھی ذکر کیا، لیکن اہل بدعت کہتے ہیں کہ جو اہل بدعت میں سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے۔ انہوں نے تمام صفاتوں کا انکار کر دیا، اور کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو حقیقت پر جو ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو کوئی رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یعنی امام احمد بن حنبل سے کہ بعض یعنی جہمیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات یعنی کلام کرتا ہے لیکن آواز نہیں ہوتی اس کے کلام میں، تو کہا کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ جہمیہ ہے، زنادقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، میں یہیں پر بات لمبی ہے لیکن ایک بات رکھ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مخاطب بن سلیمان کی بحث بھی ختم کرنا ہے۔ ایک بات کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالناس كانوا طائفتين، لوگ دو گروہ ہیں ساتھیوں، طلبہ، سلفیت و جہمیت۔ ابن قیم مختصر الصواعق المرسلہ میں یہ بات کہی کہ ایک سلفیہ ایک جہمیہ۔ سلفیہ یعنی ایک کون ہے؟ فحدث الطائفۃ السبع، یعنی اس میں سے ایک عجیب اور ایک گروہ نکلا، وہ ہے اشاعرہ کا۔ انہوں نے صرف 7 صفتوں پر جو ہے ایمان لایا، نہ انہوں نے سلفیوں کی پیروی کی نہ انہوں نے جہمیوں کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں کون سی شخصیت ابھی چھوٹ گئی ہے ساتھ؟ اب آپ دیکھیں ساتھیوں، مقاتل بن سلیمان کون ہے؟ مقاتل
کے نام سے ساتھیوں دو شخصیتیں ہیں تاریخ کے اندر، دو، مقاتل ابن سلیمان کے نام سے۔ ایک تو ساتھیوں وہ ہے جو مقاتل ابن حیان ہے، اور دوسرے ہیں مقاتل ابن سلیمان۔ دونوں ساتھیوں ایک ہی شہر تھے، بلخ کے تھے، اور ایک ہی زمانے کے تھے، اور پھر ایک ہی اساتذہ سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات جو ہے یوں سمجھے آپ کیا ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارا جس شخصیت سے ابھی ہمارا جو جس موضوع سے ہمارا جو شخصیت کے بارے میں ہمیں بحث کرنا ہے وہ ہے مقاتل ابن سلیمان۔ ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اب مقاتل ابن جو حیان تھے وہ جو ہے ثقات تھے اور جلیل القدر علماء میں سے تھے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ان کا جو حوالہ ملتا ہے بہت کم ملتا ہے۔ تو تفسیر میں جب کبھی آپ مقاتل کو دیکھیں تو اس سے مراد کون ہے؟ مقاتل ابن سلیمان، اور وہی مفسر کے جو لقب سے مشہور ہوئے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر ساتھی۔ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، 150 ہجری جو ہے ان کی ایک تفسیر لکھی۔ آپ ان کی تفسیر کے حوالے بھی جو ہے کتابوں میں آپ دیکھیں گے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تفسیر کے معاملے میں لوگ جو ہے مقاتل بن سلیمان کے محتاج ہیں، اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے بکثرت جو ہے ان سے سوال کیا کرتے تھے اور ان کا ذکر خیر کرتے تھے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے، یہ بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہ کذاب ہے۔ امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم سفر کریں ان کے پاس، لیکن یہی مخالف سلیمان ہمارے شہر کو آ گئے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ امام زرجانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ابن معین رحمۃ اللہ نے کہا کہ ثقہ نہیں ہے، اور ایک موقع پر تو یہاں تک کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام فلاس رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ ان کی حدیث کو ترک کر دینا چاہیے۔ امام نساد، امام طبقات والوں نے کیا کہا کہ علماء حدیث یعنی محدثین نے ان کی حدیث سے بچنے اور ان سے منکر سمجھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن حکم نے کہا کہ وہ قصہ گو تھے، لوگوں نے جو ہے ان کی حدیثیں ترک کر دی۔ امام ابو حاتم الرازی ہے، امام اجلی ہے، انہوں نے بھی کیا کہا کہ ان کی حدیثوں کو ترک کرنا۔ امام نسائی نے کہا کہ کذاب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے؟ جھوٹی حدیثیں جو ہے گڑھ کر منسوخ کرنے والے تھے۔ 4 آدمیوں کا ذکر کیا، اور اس میں سے ذکر کیا مقاتل ابن سلیمان کا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کذاب ہے۔ امام حاکم نے کہا کہ قوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے حدیث میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ہمارا تعلق نہ تفسیر سے ہے نہ حدیث سے، ہمارا تعلق کس سے ہے ساتھیوں؟ آپ ذکر کیوں آیا ساتھیوں؟ ان کا ذکر اس لیے آیا ساتھیوں کہ یہ عقائد کے اعتبار سے فرقہ مجسمہ میں سے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو مخلوق کی صفات سے وہ مشابہ قرار دیتے تھے، اور حتیٰ کہ اس کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے، یعنی رد عمل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء جسم کے جو ہے وہ قائل ہو چکے تھے۔ عباس ابن مصعب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ بلخ کے باشندے تھے، پھر مرو آ گئے، اور یہاں کیا جو مرو کی جامع مسجد تھی وہاں پر کہانیاں قصے سنانا انہوں نے شروع کر دی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے اور جہم بن صفان کے درمیان مناظرہ ہوا، اور دونوں جو ہے کتابیں لکھنے لگے، جہم بن صفان ان کے خلاف اور ان کے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ مشیخ کی جانب سے، میں نے پیچھے ابھی ذکر کیا، 2 بڑے خبیث نظریات گھسائے۔ ایک کس کا تھا؟ جہم بن صفان کا، معطلہ یعنی اسماء و صفات کا انکار کر دو۔ دوسرا تھا مقاتل کا، جو مشبہ یعنی اتنی ثابت کر دو کہ تجسیم لازم آ جائے، جسم لازم آ جائے، مشابہت لازم آ جائے۔ یعنی جہم نے جو ہے نفی صفات میں غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو عدم یعنی نتھنگ بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے افکار ایسے تھے۔ اور مقاتل نے جو ہے اس بات صفات میں اتنا غلو کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی مشبہ یعنی مخلوق کے مشابہ قرار دیا۔ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک یہاں پر جو ہے یہ بات نکلی، کس کی طرف سے؟ مقاتل بن سلیمان کی طرف سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ مقاتل ابن سلیمان تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر اختصار سے پھر ہم ذکر کریں تو یعنی یہ ان کا حال تھا، اور بہت زیادہ یہ بھی جو ہے ان کا جو ہے آپ دیکھیں گے
ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے خلاف لکھا، عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن رجب نے، ابن حجر اسقلانی نے. تو یہ جو ہے ان کا حال تھا مقاتل بن سلیمان کا. اور بھی بہت سارے جو ہے آپ کو اقوال ان کے خلاف مل جائیں گے. تو یہ 4 شخصیتیں ساتھ، یعنی آلموسٹ لائک اٹس اپوزٹ آف جہم بن صفوان. تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ